آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز۔ ڈسٹرکٹ 51 میں نے اس کے حوالے سے کچھ حقائق سامنے لائے، اس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آئیں، کچھ فائلز کچھ متاثرین میرے پاس تھے، کچھ مزید سامنے آئے۔ اب طریقہ واردات کیا ہے، واردات کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں علی اور عدنان تو ایک مورے ہیں، لیکن ہیں فراڈیے نوسر باز، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور FIA ٹرپل سی سرکل جو ہے، کارپوریٹ کرائم سرکل، ان کے لیے اپلیکیشنز بھی ریڈی ہو چکی ہیں، انہیں عید کے بعد بڑے سرپرائز ملیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ بات صرف ولاگ تک رہے گی، یا جن صحافیوں سے یا جن لوگوں سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے بات وہاں تک جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں نام لیتا ہوں چودھری ذیشان صاحب، جو شان بلڈرز کے، پھر ان کے سیکنڈ آنر کاشف صاحب، پھر امجد شیخ صاحب جو ان کے MD ہیں۔ یہ تین بڑی معزز شخصیات ہیں۔ ان معزز شخصیات سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک ہی گیم مختلف نیم سے پلان کرتے ہیں، اور اس میں پھر آپ انہی پراپرٹی ڈیلرز کو انوالو کرتے ہیں، پھر آپ یہی چہرے سامنے لے کر آتے ہیں، پھر آپ مارکیٹنگ کمپنیاں بھی، یہ مارکیٹنگ کمپنیاں آپ کے ہر 3 ماہ کے بعد وہی فلم نئے نام سے آپ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے؟ کتے کی دم جس طرح ٹیڑھی ہوتی ہے، آپ لوگ ویسے کے ویسے ٹیڑھے ہیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹ کا مال ہے، باپ کا مال ہے، حرام کی کمائی ہے لوگوں کی، آپ لوٹتے جائیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ میں ریاست پاکستان کا ذمہ دار شہری ہوں، صحافی ہونا تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے میں شہری ہوں، اور میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ، فیملی بیک گراؤنڈ، جس کو نسب کہتے ہیں۔ اس نسب کی بنیاد پہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ کارپوریٹ کرائم سرکل میں ایک اپلیکیشن، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ٹیبل پہ دوسری اپلیکیشن، اور انہیں یہ وہ اپلیکیشنیں نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے پھرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوگا بھی، نظر بھی آئے گا، اور ہو بھی رہا ہے مختلف اپلیکیشنز پہ الحمدللہ تعالی۔ شان بلڈرز کے نام پہ آپ نے یہ جو گڑبڑ گھوٹالا گھولا ہوا ہے نا، اور اس کے نام پہ آپ نے جو للو پچیاں کی ہوئی ہیں اور جو آپ نے دیہڑیاں لگائی ہوئی ہیں، میرے پاس ڈیٹیلز الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، میں وہ آپ کے 5-10 ہزار والا صافی نہیں ہوں، ساری میرے پاس آ چکی ہیں اور کچھ مزید بھی آ رہی ہیں، میں ایک ایک کر کے چیزیں کھولوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ذرا آپ کو عدنان اور علی کا ایک جو ایک کہتے ہیں نا بے ضمیری کا نمونہ، کیسے بے حسی سے، بے غیرتی سے یہ لوگ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ سمجھاندہ رہے ہیں، چک لو چک لو چک لو چک لو چک لو، RDF دی کسی نے سمجھ نہیں آئی، اوے جاؤ تہاڈی قسمت ماڑی سی، تانوں کہندے رہے ہیں جنہ لمحہ ریسٹ ہے صحیح، اُنہ ہی لمحہ ٹریڈ نہ ہویا تو پھر میرا نام بدل دینا۔ ڈسٹرکٹ 51 دا RDF سستا نشہ تے بڑا پروفٹ انشاءاللہ صرف اور صرف ڈسٹرکٹ 51 RDF دے وچ ہوئے گا اج راتی انشاءاللہ۔ ٹوٹل 2 گھنٹے، دو گھنٹے بعد سارے کندھا ٹکرا مار جاؤ۔ بڑی طاقت ہے تیرے چ RDF، بڑی طاقت ہے، حالے تیرے نال پنڈاں والے سارے نے نال مل جانا ہے۔ کھلویا 12 بجے تو۔ السلام علیکم۔ اچھا، تمام بھائیوں کو یہاں پر ایک بات بالکل باور کرا دوں، کسی بھائی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10,000 روپے کے اندر جو بھی بائر ہے، جو بھی بھائی بائر ہے وہ ونر ہے، زندگی ونر ہے بھائی جان۔ جو بندہ آگے بڑھ کے مال اٹھاتا ہے نا، وہی پروفٹ کماتا ہے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ٹائم پہ پرچیزنگ ہمیشہ ایک عقل مند اور دانا بندہ کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو قطعا نہیں کہہ رہا پرچیزنگ کریں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ 50 سے 100 پیسز پہ کام کریں۔ اس ٹائم آپ کے مارکیٹ کی سب سے بیسٹ پروجیکٹ کی سب سے بیسٹ پروڈکٹ ہے، سب سے ریزنیبل، اچھے پروفٹ کے ساتھ، اچھے مارجن کے اوپر کام کریں۔ اس کے اوپر کم از کم 50 میکسیمم 100-200 پیسز پہ کام کریں۔ آپ کو ٹوٹل مارکیٹ کے اندر 2,000 سے زیادہ کبھی بھی RDF نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ کھل کے کام کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ریٹ ایک اچھا ریٹ ہوگا، جس پہ ہم نے دیا اس سے کم ہمیں ریکوائرمنٹ لگاتے ہی شرم آتی ہے۔ آفیشیل گروپ بہت اچھا، بہت جاندار گروپ ہے، اس میں انشاءاللہ جینون اور اچھا کام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ دیر ضرور ہوئی ہے، لیکن تمام بھائیوں کو انشاءاللہ اس کا آپ لوگوں کو اثر نظر آئے گا۔ گروپ کھلے گا، اس کا زور اور اس کا وزن دیکھیے گا، RDF کا مزہ دیکھیے گا، آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک بہت لمبا ٹریڈ نظر آنے والا ہے۔ انشاءاللہ سب بھائی ڈیلی اس میں پیسے کمائیں گے، لیکن ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، کسی کی ٹانگیں نہ کھینچے، سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آپ نے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے دیکھ لی ہے، میں کسی کا نام لیتا، کوئی مجبور تھا، کوئی مجبور ہوا، کچھ بھی ہوا، انشاءاللہ یہاں نہ ہم مجبور ہوں گے نہ کسی کو کریں گے۔ کھل کے کام کرے، چھوٹی انویسٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 5 دن پاک کے صدقے بہت بڑا پروفٹ ہے، اور انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ مجھے کچھ نہیں پیا میاں صاحب، ایک گروپ گواہ ہے، میں اپنے آپ پھائل لا لاں گا، میں ریٹ 20,000 نہ کیتا تے اے ریٹ 20,000 ہوئے گا تے لوکی ویکھن گے
ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। इंशाल्लाह नए तरीके के साथ, नए डिज़ाइन के साथ, नए ग्राफ के साथ, नए पैटर्न के साथ, नई टीम के साथ, नए जज्बों के साथ और 5 मरला की प्यारी चिकनी सी फाइल के साथ, शेरनी फाइल के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ, डिस्ट्रिक्ट 51 एक ही प्रोडक्ट, मज़ेदार प्रोडक्ट और ऐसी प्रोडक्ट अल्लाह के हुक्म से मज़ा आ जाएगा हर भाई को काम करने का। हमने काम करना है, काम किया है, पहले भी काम किया है, अब भी काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे, G11 में करेंगे, खड़े होकर डट कर करेंगे, अल्लाह मेरे के हुक्म के साथ डंके की चोट पे करेंगे। सारे भाई मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें, आए काम करें, हर भाई को वेलकम है, हर भाई को सर आंखों पे हम रखते हैं, बिस्मिल्लाह करें, काम करें हमारे साथ, इंशाल्लाह मायूस नहीं होने देंगे। कुछ थोड़ा सा पीछे काफ़ी ज़्यादा हर प्रोजेक्ट के बड़े हालात ख़राब हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मामला चीज़ें लोगों की पेंडिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा मामला। तो सर अल्लाह खैर किया, हम हर वक्त में खड़े हुए हैं, हर वक्त में हर चीज़ को फेस करते हैं, हर मामलात के साथ हैं। हमने पीछे काम किया है, इसी डिस्ट्रिक्ट 51 का हर बंदे ने प्रॉफिट कमाया है और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से आगे भी काम करेंगे और उससे तिगने गुना और बड़े ग्राफ में, बड़े वॉल्यूम में काम करेंगे, बड़े प्लेयर्स के साथ काम करेंगे, मज़ा आएगा हर भाई को। चल बिल्ले शाबा बच्चिया शाबा, पेट दी खातर पुत्रा, पेट दी खातर बच्चिया चला के रख। अजे कुछ नहीं पिया मियाँ साहब, एक ग्रुप गवाह है, मैं अपने आप ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੇਡ 20,000 ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡ 20,000 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ये नमूना आपने मुलाहिज़ा किया। अब इसमें मज़ीद बात ये देखने में आती है कि मुबैना ज़राए ने मुझे बताया कि जो काशिफ़ साहब है वो कुछ मुतासरीन को ये कह रहे हैं कि अगर अली और अदनान हमें ये कह दें कि आपको पेमेंट वापस करनी है या आपकी जो सेटलमेंट है वो आपको देनी है फ़ाइल्स की सूरत में, तो वो हम देने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये फ्रंट फेसेस अपने रखे हुए हैं, ये लूट रहे हैं और लूट के मार में आप सब लोग बराबर के शराकतदार हैं। आपने ट्रिपल शाह को भी, डबल शाह को भी पीछे छोड़ दिया है। एक नए सिरे से इतना पुरवकार और मोतबर आपने फ्रॉड शुरू किया है। तो इस सारी सूरत हाल में अब चेयरमैन नैब, DG FIA, DG एंटी करप्शन और उसके साथ साथ मैं IG इस्लामाबाद बुखारी साहब से गुजारिश करूँगा कि इन फ्रॉडियों को तो फ़ौरन से पहले गिरफ़्तार करें, इनकी ज़रा हवालात में करवाएं ना। मैं अगर आप कहते हैं IG साहब, आप तक मेरा व्लॉग पहुंच चुका है, आप के PRO अगर मुझे रब्ता करते हैं, मैं अपनी मदीयत में एप्लीकेशन देने को तैयार हूँ। बल्कि मैंने क्या एप्लीकेशन देनी है, मैं ये कुछ मुतासरीन को जो मामलात हैं वो आपको शेयर करता हूँ, आप ख़ुद भी सुन लें। ये सारे एप्लीकेशन देने को तैयार हैं, आइए ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई। इन्होंने पहले दिया था 3 मरला फाइल, उसकी जगह फिर फाइल्स उसकी पेमेंट क्लियर की, फिर इन्होंने RDF और वो KDF निकाला कुछ जो है ना, तो वो दिया। उसकी जगह इन्होंने एडजस्टमेंट दी, उसको प्रॉफिट में जो है इतना ख़ास नहीं किया, उन्होंने एडजस्टमेंट दी कि भाई आप गालिबन कुछ आधा कैश दें, तकरीबन ये था कि 11-12 लाख रुपया ये था, और कुछ एडजस्टमेंट दी, और एडजस्टमेंट के साथ फाइलें उन्होंने ली। उसकी जगह इन्होंने हमें कमर्शियल दिया। कमर्शियल था 1,05,000 के हिसाब से मेरे पास पड़ा हुआ है, तकरीबन 20 से 22 कमर्शियल डील्स थी, और उसमें ईच डील में 2 फाइलें थी, 55-55 हज़ार की, 52-52 हज़ार की वो में पड़ी। वो जो है महीना डेट गुजरा, महीना डेट के बाद उन्होंने कहा कि भाई कमर्शियल इस मार्केट में नहीं चल सकता, आप 5 मरला ले जाएँ। 5 मरला वहाँ पे नुकसान किया। ये 5-5 हज़ार रुपये और मांग रहे थे ईच फाइल ना। एक डील दे रहे थे एक 30 की, तो कह रहे थे एक 25 या 30 के दे रहे थे, कह रहे थे आप ऊपर वाले पैसे अलग जो है ना दें। हमने कहा कि भाई हम 4 फाइलें ले लेंगे डील में, एक 5 की जगह हम लाख रुपए में 4 फाइलें ले लेंगे, 5,000 वहाँ से हमें नुकसान दे दो, हमें क्या नाम है
فائلز دے دو، 5 مرلہ دے دو تاکہ ہم کسی طرح نکل سکیں. 5 مرلہ 82 فائلز میرے پاس پڑی ہیں غالباً، اس سے زیادہ ہوں گی، اس سے کم نہیں ہوں گی. تو کبھی گروپ وغیرہ میں اس طرح بات تو نہیں کی خیر. اور تقریباً کمرشل کی 20-21 وائس ڈیلیں جو ہے نا میرے پاس تھی، وہ ابھی تک اسی طرح جو ہے نا الماری میں پڑی ہیں. رسید وغیرہ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ان کے ساتھ جتنی بھی تھی نا فائلز وغیرہ جو لی گئی ہیں تو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. ایکچولی انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز چھوڑی نہیں ہے. پہلے انہوں نے کمرشل دیے تھے، اس کی ریسیونگ تھی، تو کمرشل ان سے چلا نہیں. پھر کچھ آر ڈی ایف اور ٹوکن تھے، وہ بھی انہوں نے ایڈجسٹ کیے انہی فائلز میں. پھر انہوں نے 5 مرلہ والی یہی والی فائل جب نکالی تھی تو جو کمرشل تھے وہ کمرشل والی بھی پہلے ریسیونگ تھی، پھر فائلز تھیں وہ سارے کنورٹ ہو کے یہ فائلز مل گئی تھی. ابھی جسٹ یہ فائلز پڑی ہوئی ہیں جو کہ انہوں نے دی ہوئی ہیں، ان پہ ابھی تک ٹریڈ ہی نہیں ہوا. کمپلیٹ ڈیٹیل تو اس کی اس طرح ہے کہ پہلے انہوں نے 3.5 مرلہ لانچ کیا، اس کا ٹریڈ چلایا، کلوز کیا، اس کو میں نے آر ڈی ایف اور کے ڈی ایف دے دیے. ایگزیکٹ نیم میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید ابھی بھی ایک آدھ کوئی گھر پہ پڑا ہو. وہ دیے، اس کا چلایا. تو اس کے بعد جو ہے نا جس ٹائم مارکیٹ رکی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایڈجسٹ کریں اس کو کمرشلز میں. تو کمرشل کی ہم ڈیل لا رہے ہیں تو کمرشل میں ایڈجسٹ کر لیں. تو ساتھ آپ جو ہے غالباً وہ ایڈجسٹ ہوا تھا 50,000 کچھ میں، 55,000 روپیہ آپ ہمیں کیش دے دیں. آر ڈی ایف 2 آر ڈی ایف تھے، ایک وہ ٹوکن فارم تھا، وہ ملا کے 50,000 ویلیو بنائی اور 55,000 آپ کیش دیں تو آپ ایک کمرشل کی ڈیل لے لیں. یہ بات تھی تقریباً مڈ دسمبر سم تھنگ کی. مڈ دسمبر چلا، مڈ نومبر تھا دسمبر تھا، انہوں نے چلایا کہ بھائی ہم کمرشل لا رہے ہیں جی. کمرشل چلانے لگے ہیں. کمرشل کے انہوں میں گولیاں کراتے رہے مہینہ دسمبر، جنوری، فیب جو ہے نا گزرا. فیب میں مارچ میں آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی کمرشل تو نہیں اس مارکیٹ میں چل سکتا، ہم 5 مرلہ لیں گے. 5 مرلہ میں انہوں نے ایڈجسٹمنٹ دی کہ وہ آپ نے ڈیل لی تھی 1.5 میں، تو آپ غالباً 20,000 روپیہ یا کچھ دیں تو آپ کو جو ہے نا ایک ڈیل میں 5 آپ کو 5 مرلہ فائلز ملیں گی. پہلے انہوں نے ایک ڈیل میں دو کمرشل تھے، 1,05,000 کے 2 کمرشل تھا. ہم نے کہا کہ بھائی اور پیمنٹ لگانا نہیں سمجھ آتی، آپ کر لیں 1 لاکھ کے حساب سے 5,000 آپ ہمیں لوس دے دیں ایچ فائل بھی، ایچ ڈیل بھی. تو ہم 4 جو ہے نا فائلیں لے لیں گے ایک ڈیل میں. وہ لی ہیں تقریباً 21-22 کمرشل ڈیل تھی، 80-85 یہ فائلز پڑی ہوئی ہیں، تقریباً پڑی ہیں 25-26 ہزار کے حساب سے. تو نہ کرتے ہوئے یہ 20-21 لاکھ روپیہ ان کے ساتھ ابھی باؤنڈ ہے. اور ابھی پچھلی پیمنٹ نہیں کلیئر کرے ٹریڈ تو دور کی بات ہے کب چلائیں گے. تو حاجی صاحب میں خود کچھ نہیں بول رہا، چیئرمین نیب صاحب میں خود کچھ نہیں بول رہا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں کچھ نہیں بول رہا، یہ متاثرین بول رہے ہیں. اور یہ سارے ثبوت ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی ثبوت ہیں. میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے میرے پاس. تو میں آپ کی پازیٹیو کال کا رسپانس کا ویٹ کروں گا. یہ سارے متاثرین میرے ساتھ آنے کو تیار ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آج کہتے ہیں تو آج ہم حاضر ہو جائیں گے، کل آپ کہتے ہیں کل حاضر ہو جائیں گے. اپلیکیشنز آپ کو موو کریں گے. اور ہاں علی اور عدنان، یہ میرے بھائی، میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا پیسہ ہے لوٹا ہوا. اور یہ جو آپ کے اندر پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا یہ جو ڈیلرز ہیں جن کا یہ جو آپ کے پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا یہ جو آپ کے ڈیلرز ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ فائلیں اٹھانا، پیچھے سے انویسٹر کوئی اور ہے، اور پھر جب خرد برد ہو تو پھر اس طرح کی ساری موب کریٹ کرنا، ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ یہ ایک سوسائٹی نہیں ہے. یہی لوگ، یہی بلڈرز 50,000 جگہ وارداتیں ڈالتے ہیں اور آپ ان وارداتوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. لیکن جو اصل متاثرین ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.